میری بدقسمتی ہے کہ لاؤڈ بھی ساتھ نہیں دے رہا، حالانکہ اس سرزمین کی ہر چیز کو میرا ساتھ دینا چاہیے، بھائی صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ہمارے پیاروں نے ایک ایسا شعر پڑھا، مجھے مجبوراً اٹھنا پڑا کچھ کہنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ درود پاک ہے کیا چیز۔ ہم سے پہلے بالکل اول حضرت مولانا انس صاحب حبیبی نے بہت ساری باتوں کو کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ کیا بات ہے بھائی، بہت خوب۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعت نبی کا حق ادا نہ ہو، پھر ہم کفر کے اس سانچے میں، اس ڈھانچے میں، اس گڈھے میں گر جائیں جس سے ہماری بہت بڑی مصیبت آ جائے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب دو جہاں سے اوپر اللہ رب العزت کے مقام سے آگے پہنچا دے تو بھی دقت۔ ہمارے پیاروں نے کیا پڑھا؟ میں جس دم باوضو سویا درود پاک پڑھا۔ شاید بھی ہم وضو کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کا وقار، اس کا معیار سمجھ جاتے تو ہم میں سے کوئی ایمان والا ایک لمحے کے لیے بغیر وضو کے نہیں رہتا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ لیکن افسوس ہے اور صد افسوس ہے، آج ہماری ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو میری لنگیاں میرے کاندھے پر ہوتی ہے، محلے والے پوچھتے ہیں ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں غسل کرنے جا رہا ہوں۔ افسوس ہے، مدح صحابہ کا اسٹیج ہے اور ان مدح صحابہ میں وہ بھی صحابہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس کی نئی نویلی دلہن اس کے گھروں میں موجود ہو اور وہ جنگ کے لیے روانہ ہو جائے؟ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ جنگ تو جنگ، گھر میں موجود والدین کی نافرمانیاں کتنی کھلی کر دیں گے وہ بھی کم ہے۔ میں صرف ایک بات کہنے کے لیے کھڑا ہوں، آپ لوگ بقول سماعت فرمائیں۔ وضو ایک ایسی چیز ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روایتوں سے ثابت ہے کہ جو کوئی انسان کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے اگر باوضو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اور میں ان تعداد کو شمار نہیں کرتا، میں اپنے ان استادوں کی دعاؤں کا محتاج ہوں جن اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے اور انہوں نے نیکیوں کی تعداد بدلا ہے۔ لیکن جب میں اپنے آپ کو ان اساتذہ کی دعاؤں سے درس و تدریس کے کام میں جب لگ گیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ نیکیوں کی کوئی تعداد نہیں ہوا کرتی۔ جب اللہ رب العزت وہ وحدہ لا شریک ایک طائفہ کو اپنے گھر میں چونا لگانے کے بدولت مغفرت کر دیا ہے تو پھر اس کا کون سا ساجا؟ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اب اس کو کتنی گنتیوں میں شمار کریں؟ 10 میں، 20 میں، 1000 میں، 10,000 میں، 1 حج میں، 2 میں، کتنی میں شمار کریں گے؟ اس لیے ایمان والوں کا یہ حق ہوتا ہے کہ ہمہ وقت باوضو رہا کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ باوضو کہہ دیں گے آپ کہ مولوی شفیق الرحمان نے تو بتایا تھا باوضو رہنے کے لیے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ایسا نہ ہو۔ نماز اسلام کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر جتنا نماز کا ذکر آیا ہے اتنا ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے ان پیاروں سے میری گزارش ہے کہ کم سے کم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ضرور لحاظ رکھیں کہ باوضو سویا کریں۔ باوضو سوئیں گے، اس حالت میں اگر انسان کی موت ہوگی، علماء بیٹھے ہیں یہاں، شہیدوں کے بہت درجے ہیں، جن میں سے ایک درجہ یہ بھی ہے
کہ اگر کوئی انسان باوضو سوتا ہے اس حال میں اگر اس کی موت ہو جاتی ہے فہو شہید. وضو کا اتنا بڑا درجہ. تو ہمارے پیاروں نے جو پڑھ دیا مجھے یہ ایک بات یاد آ گئی. اگر میرے کہنے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہوگی تو آپ حضرات معاف کریں, اور اگر کسی کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس پر عمل کریں گے, جو کہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نجاتی ذریعہ ہوگا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین.